اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ ما ذکرہ محمد رحمہ اللہ اذا قال المولا لجاریتہ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ فولدت غلاما وجاریۃ لا تعتق۔ اور دلیل اس بات کی کہ کلمہ ما عام ہے۔ کیا کچھ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو پچھلے درس میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا میں ما عام ہے۔ تو ما کی عمومیت اس بات کے اوپر دال ہے کہ قطع ید جزائے کافی وافی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سارق کے لیے مال مسروق کے ہلاک ہونے کے بعد، لہذا اس صورت میں سارق پر تاوان واجب نہیں ہے۔ تو ہماری یہ گفتگو کہ سارق پر تاوان واجب نہیں ہے، مذکورہ صورت میں یہ ہماری گفتگو، ہمارا ایسا کہنا، یہ حکم کہ سارق پر تاوان واجب نہیں ہے، مال مسروق کے سارق کے پاس ہلاک ہو جانے کی صورت میں یہ حکم مبنی ہے اس بات پر کہ آیت میں لفظ ما عام ہو۔ لفظ ما کیا ہو؟ عام ہو، اس بات کے اوپر مبنی ہے۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا میں ما عام ہے؟ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس دلیل کو مصنف یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ آیت کے اندر ما، کلمہ ما، لفظ ما عام ہے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے، ایسا بتانا چاہ رہے ہیں مصنف۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آیت ذکر کی گئی، ہم نے جو گفتگو کیا، جو حکم لگایا کہ تاوان واجب نہیں، یہ حکم مبنی ہے کس بات کے اوپر کہ ما عام ہو۔ آیت میں ما کیا ہو؟ عام ہو۔ تو یہ حکم، اس حکم کی بنیاد، اس حکم کا دار و مدار ما کی عمومیت پر ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ما عام ہے، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ تو صاحب کتاب اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں، دلیل سے ثابت کر رہے ہیں کس بات کو کہ ما عام ہے۔ اور جب ما کی عمومیت ثابت، تو پھر اس کے اوپر جو حکم ہم نے لگایا، جو حکم لگایا، اس پر جو ہم نے تفریع کی کہ تاوان واجب نہیں ہے، یہ تفریع بھی درست ہے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ کلمہ ما عام ہے۔ اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کو مصنف بیان کر رہے ہیں۔ والدلیل علی ان کلمۃ ما عامۃ، اور دلیل اس بات کی کہ کلمہ ما، لفظ ما کیا ہے؟ عام ہے۔ دلیل یہ ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ما تو عموم کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے، جیسے کہ کرسی کس لیے وضع کی گئی؟ بیٹھنے کے لیے۔ تو کلمہ ما تو عموم کے لیے وضع کیا ہی گیا ہے۔ جب یہ ما موضوع ہے عموم کے لیے، تو موضوعات میں تو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ موضوعات میں دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو یہاں دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور تائید، کسی کے قول سے تائید کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دلیل لانا تو درست نہیں ہے، اس دلیل کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ما یہ
عموم کے لیے وضع ہی کیا گیا ہے اور موضوعات میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو مصنف نے دلیل کیوں پیش کی اور کسی کے قول سے اس کی تائید کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک معنی کے لیے موضوع ہوتی ہے، لیکن فقہا کے نزدیک وہ معنی مراد نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کہ کرسی جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی وضع ہوئی ہے، کس لیے وضع ہوئی؟ بیٹھنے کے لیے وضع ہوئی ہے، مگر بہت مرتبہ کرسی منگوائی جاتی ہے اس کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے بھی۔ مثلا فین میں گندگی لگی ہے، اس کو صاف کرنا ہے، آپ کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے تو کرسی منگواتے ہیں کھڑے ہونے کے لیے۔ تو ایسا بہت مرتبہ ہوتا ہے۔ کیسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ایک معنی کے لیے موضوع تو ہوتی ہے، ایک چیز ایک معنی کے لیے موضوع تو ہوتی ہے، مگر وہی معنی فقہا کے یہاں مراد نہیں ہوتا۔ تو اب دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بات کو ثابت کرے کہ یہ لفظ جس معنی کے لیے موضوع ہے، یہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا، فقہا کے یہاں بھی اس لفظ کا یہی معنی ہے، تو دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے مصنف نے یہاں دلیل لایا اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ لفظ ما کلمہ ما عام ہے۔ اب اس پر اگر سوال کریں گے کہ دلیل تو لائے، دلیل میں انہوں امام محمد کو کیوں خاص کیے کہ امام محمد نے یہ فرمایا کہ دیکھو اس جملے میں ما ہے اور یہ عام ہے، تو امام محمد ما کو کیا مان رہے ہیں؟ عام مان رہے ہیں۔ ان کا ما کو عام ماننا دلیل ہے اس بات کی کہ کلمہ ما کیا ہے؟ عام ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دلیل میں امام محمد کو کیوں ذکر کیا مصنف؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ امام محمد کو ذکر کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے کہ امام محمد ائمہ فقہا میں سے ہیں، ائمہ فقہا میں سے ہیں، اسی طریقے سے امام محمد لغت کے ائمہ میں سے بھی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں باتیں ان کے اندر جمع ہیں، دونوں باتیں ان کے اندر جمع ہے کہ فقہ میں بھی امامت کی شان ان کو حاصل ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی فقہ میں بھی امام ہیں اور لغت میں بھی امام ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس وجہ سے مصنف نے امام محمد کو ذکر کیا۔ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو ابھی اتنی دیر جو میں گفتگو کیا، اس گفتگو کا حاصل یہ کہ مذکورہ آیت میں جو ہم نے یہ کہا کہ ما عام ہے، ما کے عمومیت کی دلیل یہ ہے، ما کی عمومیت کی دلیل یہ ہے کہ امام محمد نے یہ فرمایا کہ ما عام ہے، اور چونکہ وہ ائمہ لغت سے بھی ہیں، ائمہ فقہا سے بھی ہیں، تو ان کی تصریح کرنا اس بات کی کہ ما عام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دلیل ہو گئی ما کے عمومیت کی، کیونکہ ائمہ لغت سے ہیں انہوں۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ چلیے دیکھیں تو وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ أَنَّ كَلِمَةَ مَا عَامَّةٌ، اور اس بات کی دلیل کہ کلمہ ما فقہا کے یہاں بھی عام ہے، لغت میں تو عام ہے ہی، کلمہ ما عموم کے لیے وضع کیا ہی گیا ہے، مگر فقہا کے یہاں بھی عام ہے۔ اس بات کی دلیل وہ ہے جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ کیا امام محمد نے کہا ہے؟ امام محمد نے یہ کہا کہ جب آقا نے اپنی باندی سے کہا، مولا نے اپنی باندی سے کہا، کیا کہا؟ ان کان ما فی بطنک غلاما فانت حرۃ، اگر وہ جو تمہارے شکم میں ہے، تمہارے پیٹ میں ہے، وہ لڑکا ہے تو تو آزاد ہے۔ مولا نے اپنی باندی سے ایسا کہا۔ باندی
کہ یہاں جب بچے کی پیدائش ہوئی، بات سمجھ رہے ہیں، تو وہ لڑکے کی بھی پیدائش ہوئی اور لڑکی کی بھی پیدائش ہوئی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں کی پیدائش ہوئی. تو اب یہ باندی آزاد ہوگی کہ آزاد نہیں ہوگی؟ امام محمد کہتے ہیں آزاد نہیں ہوگی، کیونکہ باندی کے آزاد ہونے کے لیے جو شرط تھی وہ شرط نہیں پائی گئی. شرط یہ تھی ان کان ما فی بطن کے غلاما، وہ سب جو تمہارے شکم میں ہے وہ کیا ہے؟ غلام ہے، لڑکا ہے، وہ لڑکا ہے تو آزاد ہے. تو آزاد ہونے کے لیے کیا شرط تھی؟ ما فی بطن کے غلاما، کل وہ جو تمہارے شکم میں ہے وہ غلام ہے، لڑکا ہے. اور اب وہ جب جنی تو کل وہ غلام نہیں ہے، بلکہ کل کیا ہے؟ غلام اور جاریہ، لڑکا اور لڑکی دونوں ہے. تو شرط نہیں پائی گئی. تو دیکھیے یہاں کل جو تمہارے شکم میں ہے، ماں عام ہے. ماں کیا ہے؟ عام ہے. یعنی وہ سب کچھ جو تمہارے شکم میں ہے وہ لڑکا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ لڑکا ہے. تو آزاد ہے. تو اس جملے میں ماں عام ہے. اس جملے میں ماں کا عام ہونا، سمجھ رہے ہیں، ایسا خود امام محمد فرما رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو امام محمد کی تصریح اس بات کی کہ ماں کیا ہے؟ عام ہے. کن کے نزدیک؟ فقہا کے نزدیک بھی. سمجھ رہے ہیں؟ اب پھر سے دیکھو دلیل اس بات کی کہ کلمہ ماں عام ہے فقہا کے نزدیک. اس بات کی دلیل وہ ہے جسے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ انہوں نے یوں کہا کہ جب مولا نے اپنی باندی سے کہا، آقا نے اپنی باندی سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے وہ لڑکا ہے تو آزاد ہے. پھر وہ باندی، سمجھ رہے ہیں، جنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، یعنی جڑواں بچہ جنی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں سے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے لاتوں تک. تو وہ باندی آزاد نہیں ہوگی. باندی آزاد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ آزاد ہونے کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ وہ سب جو تمہارے پیٹ میں ہے وہ غلام ہے. یہ شرط تھی اور شرط نہیں پائی گئی کہ کیونکہ کل غلام نہیں ہے بلکہ بعض غلام ہیں. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آزاد نہیں ہوگی. اس لیے کہ شرط کیا تھی؟ جمیع ما وجد فی البطن غلاما، وہ سب جو تمہارے شکم میں ہے وہ غلام ہے. یہ شرط ہے اور یہ شرط نہیں پائی گئی کیونکہ سب غلام نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ شرط نہیں پائی گئی اس لیے وہ آزاد نہیں ہوگی. وَبِمِثْلِهِ نَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ عَامٌ فِي جَمِيعِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ عدم توقف الجواز على قراءة الفاتحة. وجاء بالخبر أنه قال عليه السلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن نحمل الخبر على نفي الكمال حتى يكون مطلق القراءة فرضا بحكم الكتاب وقراءة الفاتحة واجبة بحكم الخبر. اب پھر سے دیکھیں اسی کے مانند گزشتہ کے مانند، یعنی جس طریقے سے کہ گزری ہوئی آیت کیا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. جس طریقے سے کہ گزشتہ آیت میں ماں عام ہے، گزشتہ آیت میں ماں عام ہے، اسی طریقے سے
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو کچھ بھی تم کو میسر ہو، ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو وہ پڑھو۔ سن رہے ہو؟ واضح رہے کہ یہ آیت نماز کے سلسلے میں نازل ہوئی، اس پر تو بھی میں گفتگو کروں گا، سر دست جو مسئلہ ہے اس کو لیجئے۔ قرآن سے جو میسر ہو وہ پڑھو۔ اب جب نماز، اور یہ آیت نماز میں پڑھنے کے بارے میں ہے، تو یہاں پر ما عام ہے، جو کچھ بھی تمہیں میسر ہو، خواہ وہ سورہ فاتحہ ہو، سورہ ناس ہو، سورہ فلق ہو، سورہ اخلاص ہو، سورہ فیل ہو، سورہ تین ہو، جو بھی قرآن سے تمہیں میسر ہو اسے پڑھو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب کیا کہتی ہے؟ فقرؤ ما، سمجھ رہے ہیں؟ اب عبارت کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس آیت میں فقرؤ ما تیسر میں ما عام ہے، اسی طریقے سے جیسے کہ گزشتہ آیت میں ما عام ہے۔ گزشتہ آیت جس کو کتنے بار میں بول چکا، جس طریقے سے اس آیت میں ما عام ہے اسی طریقے سے اس آیت میں بھی ما عام ہے۔ جب ما عام ہے تو اب معنی اس کا یہ ہوا کہ قرآن سے جو بھی تم کو میسر ہو، کسی کی تخصیص تو نہیں ہے، ذرا بات کو سمجھو، کسی کی تخصیص تو نہیں ہے، تو جو بھی قرآن ہے یہ ما ان سب کو شامل ہے۔ ذرا بات سمجھو کیا کہہ رہا ہوں، جو بھی قرآن ہے بس میرے ما ان سب کو شامل ہے۔ تو کیا یہ آیت بتا رہی ہے کہ قرآن میں سے جو تمہیں میسر ہو اسے پڑھو؟ تو قرآن میں سے جو بھی تمہیں میسر ہے اس کو تم نے پڑھ لیا، ذرا بات سمجھو، نماز کے اندر پڑھ لیا، تو مامور بہی کو تم بجا لے آئے، جس بات کا تم کو حکم ہے اسے بجا لے آئے۔ بولو بھائی، فقرؤ میں تمہیں حکم دیا گیا ہے نا، کس بات کا حکم دیا گیا؟ قرأت قرآن کا حکم دیا گیا۔ تو مامور بہی کون ہے؟ قرأت قرآن، مامور بہی قرأت قرآن۔ تو جب تم نے قرآن میں سے جو تمہیں میسر تھا اسے تم نے پڑھ لیا، تو مامور بہی کو تم بجا لائے کہ نہیں؟ نماز میں جب تم نے پڑھ لیا تو مامور بہی کو بجا لائے۔ بولو بھائی، مامور بہی کو بجا لائے، خواہ تم نے سورہ ناس پڑھا، سورہ فلق پڑھا، جو بھی تم کو میسر تھا وہ تم نے پڑھ لیا، تو مامور بہی کو تم بجا لے آئے۔ جب مامور بہی کو بجا لے آئے تو فرضیت ادا ہو گئی کہ نہیں؟ تو اب نماز کا جواز، نماز کا جائز ہونا کسی خاص سورہ پر تو موقوف نہیں ہوگا۔ ذرا بات سمجھو، تو چونکہ یہ عام ہے، ما کیا ہے؟ عام، اس کا عموم اس بات کو چاہتا ہے، اس کا عموم اس بات کو مستلزم ہے، بات سمجھ رہے؟ اس کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ جواز صلاۃ، نماز کا جائز ہونا کسی خاص سورہ پر موقوف نہ ہو، کیونکہ خاص سورہ پر اگر نماز کا جواز موقوف ہو جائے گا تو پھر یہ ما عام نہیں رہے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ما کا عموم تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ما کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ نماز کا جائز ہونا، نماز کا جواز یہ فاتحہ کی قرأت پہ موقوف نہ رہے، قرأت فاتحہ کے بغیر بھی نماز جائز ہو جائے، عموم اس بات کا تقاضا کرتا۔ تو اگر قرأت فاتحہ کو فرض قرار دے دیا جائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ کس کو؟ قرأت فاتحہ کو فرض قرار دے دیا جائے، جیسا کہ امام شافعی نماز میں رحمۃ اللہ علیہ نماز میں فاتحہ کی قرأت کو فرض قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرأت فاتحہ کے بغیر نماز جائز نہیں ہے۔ تو اگر فرض قرار دے دیا جائے
تو ایسی صورت میں ماں کا عموم باطل ہو جائے گا۔ انہوں جو فرض قرار دیتے ہیں وہ ایک خبر کی وجہ سے، ایک خبر واحد کی وجہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ نماز وجود میں آتی ہی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز وجود میں نہیں آتی، اور کوئی بھی عمل جس کے بغیر وجود میں نہ آئے وہ عمل سمجھ رہے اس چیز میں فرض ہوا کرتی ہے، لہٰذا فاتحہ کی قرأت نماز میں فرض ہے، ایسا امام شافعی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو کہ آپ کی اس بات کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ ماں عام نہ رہے بلکہ خاص العین ہو کر کے رہ جائے۔ کیا ہو جائے؟ خاص العین ہو کر رہ جائے، حالانکہ ماں عام ہے، بات سمجھ رہے ہیں۔ اور پھر اگر آپ کی بات مان لی جائے تو کتاب اللہ کے عام غیر مخصوص عنہ الباس پر عمل کا ترک لازم آئے گا خبر واحد کی وجہ سے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، خبر واحد اور کتاب دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے تو ہم دونوں پر عمل کریں گے، یہاں تعارض نہیں ہے خبر واحد اور کتاب میں، تو دونوں پر عمل کریں گے، مگر ایسے طریقے پر ہم عمل کریں گے کہ کتاب اللہ کا حکم سمجھ رہے ہیں، کتاب اللہ کا حکم باطل نہ ہو بلکہ کتاب پر بھی عمل ہو جائے اور خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے، اور اس کی صورت یہ بنتی ہے، اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ جو کتاب سے ثابت ہے وہ فرض ہو، اور کتاب سے کیا ثابت ہے؟ کسی قرآن میں سے کسی کی قرأت، تو قرآن میں سے کسی بھی آیت کو پڑھنا یہ فرض، اور حدیث سے جو ثابت ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ فاتحہ کی قرأت ہے، خبر واحد سے جو ثابت ہے وہ فاتحہ کی قرأت ہے، تو خبر واحد سے جو ثابت ہوگی وہ واجب ہوگی۔ اس طور پر کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں یہ جو لا ہے وجود کی نفی کے لیے نہیں ہے، نماز کے وجود کی نفی کے لیے نہیں ہے بلکہ کمال کی نفی کے لیے۔ آپ نے جو سمجھ لیا کہ لا یہ نماز کے وجود کی نفی کے لیے ہے، یعنی نماز ہوتی ہی نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، یہ درست نہیں ہے، بلکہ لا جو ہے کمال کی نفی کے لیے ہے، نماز کامل نہیں ہوتی ہے فاتحہ کی قرأت کے بغیر، تو فاتحہ کی قرأت کیا ہے؟ واجب ہے نماز میں، نہ یہ کہ فرض ہے۔ اتنی سی بات سمجھ میں آئی؟ اب ترجمہ کرتا ہوں۔ ما مرہ کے مانند ہم اللہ تعالیٰ کے قول فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ القرآن میں کہتے ہیں کہ یہاں ماں عام ہے۔ ماں کیا ہے؟ عام ہے، سمجھ رہے ان سب میں جو قرآن سے میسر ہو، یہ بات سمجھ میں آئے؟ جو قرآن سے میسر ہو، وہ من ضرورت ہی، اور اس کا عموم، ماں کا عموم اس بات کو مستلزم ہے، من ضرورت ہی، اور عموم کی ضرورت میں سے ہے، یعنی ماں کا عموم اس بات کو مستلزم ہے کہ جواز صلاۃ فاتحہ کی قرأت پر موقوف نہ ہو۔ بیان کر چکا ہوں، فاتحہ قرأت فاتحہ پر موقوف نہ ہو، حالانکہ خبر میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ فعملنا بہما، تو ہم نے دونوں پر عمل کیا، یعنی کتاب اللہ کے عام پر بھی عمل کیا اور خبر پر بھی عمل کیا، اس طور پر کہ کتاب کا حکم، سمجھ رہے ہیں، کتاب ما تیسر ہے، کتاب کا حکم بدلے نہیں، بہی طور کہ ہم نے خبر یعنی لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کو محمول کیا کمال کی نفی پر۔ کس کی نفی پر؟ کمال کی نفی پر، یہاں تک کہ مطلق قرأت
فرض ہو، مطلق قرأت کیا ہو؟ فرض ہو کتاب کے حکم سے، اور فاتحہ کی قرأت واجب ہو خبر کے حکم سے۔